حقیقت وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، ارے او نا سمجھ قربان ہو جا ان کے روزے پر، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ اور یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، یہ دربار محمد ہے یہاں ملتا ہے بن مانگے، ارے نادا ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، ارے نادا یہاں دامن کو پھیلایا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے۔ اور رسول پاک اپنی ہر بزم میں تشریف لاتے ہیں، رسول پاک اپنی ہر بزم میں تشریف لاتے ہیں، ارے نادا ارے نادا یہ دل کے اندھوں کو نظر آیا نہیں کرتے، حقیقت میں وہ لطف زندگی پایا نہیں کرتے، جو یاد مصطفیٰ سے دل کو بہلایا نہیں کرتے۔ ماشاءاللہ جی، ہمارے ساتھ حافظ شہباز ستی موجود ہے۔ اچھا، رمضان میں بتاؤ کیا کس طرح کی جو ہے وہ روٹین ہوتی ہے، اور آپ کیونکہ حافظ بھی ہیں، اور رمضان میں کس طرح کی مصروفیت چل رہی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے آپ کا بہت شکریہ نوید بھائی کہ آپ نے ہمیں آمد کیا۔ رمضان مبارک کی آمد ہے، اور عظمت اور شان کے کیا کہنے۔ رمضان مبارک کے اندر الحمدللہ میں تراویح پڑھاتا ہوں اور مسجد کے اندر امامت بھی کراتا ہوں۔ ماشاءاللہ، مصروفیات یہی ہے کہ دن سارا آج کل تو رمضان مبارک میں رات کو لیٹ تک دن کو سوتے ہیں، ایک عجیب سی کیفیت بن گئی ہے رمضان مبارک کے اندر۔ تو بس یہی ہے کہ دن میں تیاری کرتے ہیں تراویح کی اور رات کو آرام کرتے ہیں۔ اور رمضان مبارک بہت پیارا اور خوبصورت گزر رہا ہے، کیونکہ ٹھنڈا موسم ہے، سمجھ ہی نہیں لگ رہی کہ یہ رمضان ہے بھی یا نہیں۔ وہ ایک مقولہ بنا ہوا ہے کہ پتہ نہیں اب
گرمیاں ہیں یا سردیاں ہیں یہ بھی سمجھ نہیں لگ رہی کہ گرمیوں کے روزے چل رہے ہیں یا سردیوں کے روزے چل رہے ہیں. تو یہ ایک معاملات ہیں. اور میرے خیال میں آج کا آپ کا نہیں پڑتی ہے یعنی پورے جو ہمارے ہاں حافظ ہوتے ہیں تو کیا وہ پورا سال ان کی پریکٹس ہوتی رہتی ہے یا ہم دیکھتے ہیں کہ رمضان میں جب تراویح کے دوران جو ہے وہ ان کو جی نوید اس کی روٹین یہ ہوتی ہے کہ اگر بندے کے اپنے ہاتھ تک وہ ہوتا ہے اگر وہ بندہ رمضان المبارک سے پہلے بھی اس کی تیاری ہے. کچھ لوگ افراد کرام یہ ہوتے ہیں کہ جو ڈیلی بیسس پہ ہمارا تلاوت کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اور کچھ لوگ یہ ہوتے ہیں کہ جو رمضان المبارک میں چھوڑ دیتے ہیں اور رمضان المبارک کے اندر تلاوت کرتے ہیں ویسے پورا سال چھوڑ دیتے ہیں. اب اس کی اپنی ذاتی تک وہ ہے کہ انسان کتنی تیاری کرتا ہے. اگر سال کے اندر پوری محنت کرتا ہے تو یہ چیز ایسی ہے کہ اگر انسان اس سے دور چلا جاتا ہے اس کو چھوڑ دیتا ہے, جس طرح بندہ ایک مسلح چھوڑتا ہے رمضان المبارک کے حوالے سے, اگر ایک سال وہ تراویح نہیں پڑھاتا نیکسٹ سال اس کے لیے یہی ہوگا نیکسٹ سال وہ چیز کو بھول جاتا ہے, بہت مشکل ہو جاتی ہے اس کے لیے تیاری کرنا. اگر پورا سال وہ تیاری کرتا ہے تو پھر رمضان المبارک بہت ایزی بہت آسانی سے ہو جاتا ہے. اچھا علامہ میثم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, تو کیونکہ اگر ہم دیکھیں کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے کہ ہماری نوجوان نسل ہے, تو جب ہم بات کرتے ہیں صبر کی, برداشت کی, تو ہمیں ایک رمضان المبارک میں بھی جب افطار کے وقت یہ ذاتی طور پر ہم دیکھتے ہیں کہ رش کر رہے ہوتے ہیں, ہم ڈرائیونگ کر رہے رش اشارے پہ بھی نہیں رکتے اور کئی خطرناک ایکسیڈنٹ بھی ہوتے ہیں. کیا سمجھتے ہیں کہ یہ رمضان کا جو مقصد ہے, روزے کا جو مقصد ہے وہ کیا ہے کہ اگر آپ راستے میں جاتے ہوئے کہیں راستے میں رک کر افطاری بھی کر لیتے ہیں لیکن اس میں کیا ضروری ہے کہ بعد کے آپ نے پہنچنا ہے اور اپنی زندگی بھی خطرے میں ڈالنا ہے اور دوسرے کی زندگی بھی خطرے میں اچھا ڈالنا ہے. علامہ صاحب اجرت کے حوالے سے تو انہوں نے بات کی, لیکن اس کے ساتھ ساتھ عدم برداشت بھی اس میں میں چاہوں گی کہ آپ ضرور رکھیے کہ صرف ایسا ہی نہیں ہے, ہمارے عام جو دن کی روٹین ہے, رشتے ہیں, ان میں بھی اتنی عدم برداشت بڑھ گئی ہے کہ صبر جو ہے وہ صرف روزے میں کھانے کا ویٹ کرنے تک ہی محدود رہ گیا ہے. باقی سارے معاملات میں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ اور یہ مولانا صاحب اس کا آنسر ان سے لے لیں, پھر ڈاکٹر صاحب کی طرف جائیں گے جی. کہ وہ کچھ کہتے ہیں کھانے پینے کا بھی بڑا رول ہوتا ہے آپ کی اسپیشلی پرسنالٹی میں یا اس کی بات کرنے میں. جی جس طرح آپ نے اس ہمارے قومی مرض کی طرف اشارہ کیا, اس وقت حالات سیاسی سطح پہ, مذہبی سطح پر, معاشرتی سطح پر, خاندانی سطح پر اس قدر ابتر ہو چکے ہیں کہ ہم نے اپنی سیاسی لڑائیوں کو, سیاسی اختلافات کو اپنے گھر کے دسترخوان تک ہم اس کو لے آئے ہیں. اسی طرح ہمارے جو مذہبی اختلافات ہیں, جو اختلاف ہیں ان کو اختلاف سے بڑھا کر ہم مخالفت کے درجے پہ لے گئے. جب یہ ایکسٹریم لیول پہ چلے گئے یہ چیزیں تو پھر معاشرے میں امن جو ہے وہ مفقود ہو جاتا ہے. مذہب کا عنوان ہمیشہ رواداری رہا ہے. کوئی بھی مذہب ہے وہ ہمیشہ جو الہامی مذہب ہے وہ انسانیت کی فلاح کا درس دیتا ہے, اور اسلام تو ایسا مذہب ہے کہ جس طرح آپ نے روزے کا کہا کہ بنیادی درس جو ہے وہ صبر ہے. آپ دیکھیے کہ باقی جتنی بھی عبادات ہیں ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی بات نہیں ارشاد فرمائی کہ جو روزے کے بارے میں, کہ آپ نے پہلے اس حدیث کا ترجمہ بھی پڑھا کہ الصوم لی وانا اجزی بھی, کہ روزے میں چونکہ صبر کا ایلیمنٹ بہت زیادہ ہے, اس میں آپ برداشت کرتے ہیں, تو اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کا اجر بھی میں خود دوں گا. اور بعض محدثین کہتے ہیں کہ الصوم لی وانا اجزا بھی پڑھنا, اس کو پڑھا جائے. انا اجزا بھی کا مطلب یہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ باقی ساری عبادات ہیں ان کی جزا کے طور پر کسی کو نعمتیں مل جاتی ہیں, جنت مل جاتی ہے. اجزا بھی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے میں خود روزہ دار کو مل جاتا ہوں. اب ہر مذہب کا عنوان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو تلاش کرتا ہے. ہر مذہب جو ہے وہ اپنے فالوورز کو بتاتا ہے کہ اللہ کو کیسے پانا ہے, کیسے ریاضت کر کے اللہ کا قرب حاصل کرنا ہے. روزہ ایک ایسی عبادت ہے چونکہ اس میں صبر ہے, تو اللہ فرماتا ہے کہ باقی سارے میری طرف دوڑتے ہیں, روزہ جو رکھتا ہے وہ صبر کرتا ہے تو میں خود اس کے پاس چلا جاتا ہوں, میں خود اس کی جزا بن جاتا ہوں. صبر ایک ایسی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ اس سے جہاں آپ کو روحانی بہت سارے فوائد ملتے ہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت نقل کی حضرت داؤد علیہ السلام کے حوالے سے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ سے پوچھا کہ صبر کا انعام کیا ہے, تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صبر کا انعام یہ ہے کہ آپ کو میں, جو بھی میرا بندہ صبر کرتا ہے میں اس کو خاتمہ بالخیر عطا کرتا ہوں. تو انما الاعمال بالخواتیم, کہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے. ایک بندہ ساری زندگی عبادت کرتا رہے, اس کا آخری وقت اچھا نہ ہو تو اس کے سارے اعمال ضائع. صبر ایک ایسی عبادت ہے کہ جس کی وجہ سے آپ کا خاتمہ بالخیر ہوتا ہے اور آپ کی آخرت کی زندگی اللہ تعالیٰ سنوار دیتے ہیں. اور جہاں اس کے روحانی فوائد ہیں وہاں اس کے معاشرتی فوائد ہیں. آپ ذرا سی
کسی کے ساتھ لڑائی ہو جاتی ہے, گھر کے اندر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے, آپ صبر کر جاتے ہیں, آپ بہت سارے رشتوں کے ٹوٹنے سے خود کو بچا لیتے ہیں, آپ معاشرتی سطح پر آپ کی ایک عزت اور وقار قائم ہو جاتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ خود کو قابو رکھنے والا بندہ ہے, یہ اپنی شخصیت پر گرفت رکھنے والا بندہ ہے. جب آپ صبر کی یہ صفت اپنا لیتے ہیں تو روحانی فوائد کے ساتھ ساتھ معاشرتی بہت سارے فوائد اور نفسیاتی فوائد جو آپ کو ملتے ہیں. آپ مثال کے طور پر اپنے غصے پر قابو نہیں رکھتے, آپ صبر کا دامن ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں, ایک رشتہ آپ سے ٹوٹ جاتا ہے, آپ کا اس کے ساتھ زیادہ جذباتی تعلق ہے تو وہ ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتا ہے, وہ پھر آپ کی نفسیاتی مسائل کا سبب بن جاتا ہے. تو جب آپ صبر کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑتے تو جو آپ کے ساتھ زیادتی کرتا ہے, اگر اس کا تعلق آپ کے ساتھ اچھا ہے تو وہ خود شرمندہ ہو کے آپ سے آ کے معافی مانگ لیتا ہے. تو آپ نے جس طرح آپ نے کہا کہ روزے میں یہ بھی ایک شاخسانہ ہے کہ ہم نے روزے کو پتہ نہیں کیا ہوا اور بلا بنا لیا کہ روزے میں ہمارے لوگ اتنا ہائپر ہو جاتے ہیں کہ آپ پبلک پلیسز پر دیکھیں, عوامی اجتماعات میں لڑائیوں کی شرح جو ہے وہ دگنی ہو جاتی ہے, طلاق کی شرح ڈبل ہو جاتی ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ ہم نے روزے کی روح کو نہیں سمجھا, ہم نے عبادات کی روح کو نہیں سمجھا. جب آپ عبادات کی روح کو سمجھتے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے محبت کرنے لگے. بالکل صحیح ہے. اب ظاہر ہے اصل جو چیز ہے وہ جیسے آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ عبادات ضرور ہیں, لیکن اس عبادات کا جو صلہ یعنی اللہ پاک کی طرف سے وہ عوام کے ساتھ یعنی انسانیت کے ساتھ یا حقوق العباد کی صورت میں ہمیں دیکھنے میں تاکہ وہ آپ نے احساس کرنا ہے. آپ نے یعنی اس میں ماہ رمضان میں ہم نے دیکھا کہ ہر ایک شخص کی خواہش ہوتی ہے کہ وہ بڑھ چڑھ کر حصہ لے, وہ عبادات ہو, وہ زکوٰۃ ہو, وہ خیرات ہو, کیونکہ اس میں جب کہا گیا کہ 70 گنا جو ہے زیادہ ثواب ہوتا ہے تو ہر ایک کی خواہش یہ ضرور ہوتی ہے. اب میں چلتا ہوں ریحان طاہر صاحب کی طرف. ریحان صاحب, ایک تو یہ ہے کہ آپ کا جو معاملہ ہے اس میں جو آپ کی اسپیشل تنظیم کی بات کریں تو اس میں جو پی آر کا معاملہ ہے یا اس میں فنڈ ریزنگ ہے وہ بڑا اہم معاملہ ہے. اصل میں معاملہ یہ ہے کہ آپ اس کو کس طریقے سے مینیج کرتے ہیں اور کیا وہ پھر باقی 11 ماہ اس پہ کام کیا جاتا ہے اور رمضان میں اس کا یعنی آپ کو فیڈ بیک آتا ہے یا اوور آل یہ چل رہا ہوتا ہے؟ جی, فنڈ ریزنگ تو ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے. بڑا ہی کلیدی سوال آپ نے کیا. اور اس میں میں اگر اوور آل پرسپیکٹو کی بات کروں گلوبلی تو ہمارے اس وقت 6 فنڈ ریزنگ کے دفاتر پاکستان کے علاوہ, پاکستان تو ایک وہ کنٹری ہے جہاں پر ہم خدمت کا کام سر انجام دے رہے ہیں, لیکن حقیقی فنڈ ریزنگ جو ہے اس وقت ہم 6 ممالک میں کر رہے ہیں جس میں کینیڈا, فرانس, UK اور امریکہ, ساؤتھ افریقہ اینڈ ٹرکی ہے. یہ وہ ممالک ہیں جہاں پر پاکستانی ڈائسپورا کو ہم انگیج کرتے ہیں اور وہ فنڈنگ پاکستان جیسے ممالک, سب سے زیادہ جو خدمت کا سب سے بڑا کام مسلم ہیڈ سر انجام دے رہا ہے وہ یمن ہے. سب سے بڑا جو خدمت کا کام ہے ہمارا یمن میں جاری ہے. دوسرا بڑا پروجیکٹ جو ہم پاکستانی ہیں اور پوری دنیا میں پاکستانی فلیگ کو ریز کرنے میں سمجھتا ہوں کہ ہمارا ایک بہت بڑا اللہ پاک نے ایک ذمہ داری دی ہے. تو پاکستان میں ہمارے اس وقت 1900 سے زیادہ جو ہے وہ فلیٹ ہے, سٹاف ہے, ممبرز ہیں اور رضاکاران کی تعداد اس کے علاوہ ہے. تو یہاں پر ایک بڑا جو ہے آپریشن جاری ہے خدمت کا. اس کے علاوہ اگر آپ ساؤتھ ایشین کنٹریز کی بات کریں تو بنگلہ دیش میں سلہٹ, ڈھاکہ, یہاں پر ہمارے خدمت کے کام جاری ہے. انڈونیشیا, افغانستان اور سری لنکا کے اندر تعلیمی مراکز قائم ہے جہاں پر معیاری تعلیم دی جا رہی ہے. لیکن فنڈ ریزنگ جو ہے دیکھیں ایک تو تھرو آؤٹ دا ایئر ہے اور اس میں آپ حیران ہوں گے, جس سے میں پہلے بھی بات بھی کر رہا تھا, کہ ایک پودا یا ایک بچہ اس کے پیچھے بھی ایک ڈونر ہے. ایک پودا لگانے کے لیے بھی ہمارے پاس ایک ڈونر ہے جو اپنے جو ہے وہ 100 روپے سے لے کے 500 روپے, 2 پاؤنڈ سے لے کے 35 پاؤنڈ تک وہ ہمیں دیتا ہے. اور اگر آپ کسی بچے کی ماہانہ بنیاد پہ, اچھا جو سب سے بڑی اعزازی بات میں سمجھتا ہوں, انٹرنیشنل آرگنائزیشن پاکستان میں کام کری, اب تو بڑی چھوٹا سی آرگنائزیشن رہ چکی ہے, 100+ آرگنائزیشن. ایک دور تھا کہ 1500 سے زائد عالمی ادارے پاکستان میں کام کر رہے تھے. اس فلڈ میں آپ کو مشکلات کا جو سامنا ہوا ہے اس کی بنیادی وجہ عالمی اداروں کا پاکستان میں نہ ہونا ہے. تو اب جو ہم کام اس میں کر رہے ہیں جس کے اندر ہماری جو اپروچ ہے وہ سسٹینیبل اپروچ ہے, یعنی کہ تعلیمی مراکز کا قیام, ان کو بنانا اور پھر ان کو دیر ہاتھ چلانا. اور وہ بچہ جو 2001 میں ہمارے ادارے میں آیا اب سکسیس سٹوری کی جانب وہ گامزن ہے, وہ یتیم بچہ. تو یہ سسٹین کرنا کسی چیز کو صرف سسٹین نہیں کرنا بلکہ آپ نے ڈونر کو انگیج بھی کرنا ہے. اور وہ ڈونر انگیج کیسے ہوگا جب ہم اس کی کوالٹی, اس کی اسیسمنٹ, اس کی مانیٹرنگ, اس کی ایویلویشن, اس کی اکاؤنٹنگ اور اس کی لرننگ کے ساتھ آگے بڑھیں گے. کیا چیلنجز ہیں جب آپ فنڈ ریزنگ کی بات کرتے ہیں؟ پوری دنیا میں آپ کام کر رہے ہیں, پاکستان کے اندر سے بھی لوگ جو ہیں وہ بھلائی کے کاموں میں آگے آتے ہیں, تو چیلنجز کس طرح؟ یہ چیلنج تو سب سے بڑا یہ ہے کہ پاکستان دن بدن پاکستان میں جو سطح غربت کی لکیر ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے.
جہاں پر ایک دور تھا کہ ایک گھر میں نظام چلتا تھا، آج وہ نظام اس گھر کے سربراہ سے نہیں چل پا رہا. اچھا، ہم یتیم بچے کو ایک کفالت دیتے ہیں تعلیمی، لیکن آیا کیا اس یتیم بچے کو ہم کیا وہ نیوٹریشن ویلیو دے رہے ہیں گھر کے اندر؟ جو پڑھنے کے لیے آ رہا ہے، ہم ٹرانسپورٹ دے دیں گے اس کو، ایجوکیشن کے لیے ہم اس کو اچھا اسکول دے دیں گے، اس کو دوپہر کا لنچ بھی دے دیں گے، لیکن کیا وہ رات کا کھانا کھا پا رہا ہے کہ نہیں پا رہا؟ اس کی بیوہ ماں اس کے لیے کیا کر پا رہی؟ اب یہ ایک وہ چیلنج ہے جو ہمیں معلوم ہے، کیونکہ ہمارے پاس تو 52,000 بچے ہیں، لیکن پاکستان میں کتنے ایسے ادارے جو کام کر رہے ہیں. اچھا، دوسری بات یہ کہ جو آرگنائزڈ وے میں کام کرنے کا ایک اصول تھا ہمارے، ایک بڑا بے ربط جو ہے معاشرے کے اندر وہ یہ ہے کہ لوگوں کے تو جذبہ ایثار تو ہے، جذبہ خدمت کا ہے. ہمارا تو یہ خدمت کا سفر کا عنوان کیونکہ پورے پاکستان میں ہم لوگوں کہتے ہیں کہ دیکھیں اس خیر کے سفر میں وب آئے جب آپ اس خیر کے سفر کے تمام اسلوب سے واقف ہوں. دیکھیے، خیر کا سفر میں کسی کے ساتھ جڑ جانا بہتر ہے رادر کہ آپ ایک اپنی کشتی کو جو ہے چلانے کے لیے اس پہ دھکا لگاتے رہے اور لہروں سے مقابلہ کرتے رہے. کیوں؟ کیونکہ پاکستان جیسا ملک میں اگر آپ ایسے جو ہے وہ لوگ اس کے اوپر کام کریں گے جن کا اس خدمت کے عنوان کے ساتھ تعلق نہیں ہوگا، تو اس شعبے کے اندر یا اس خدمت کے کام کے اندر لوگوں کا اعتماد کم ہو جائے. اور آپ دیکھیں، میں نام نہیں لینا چاہتا، پاکستان کے ایسے بڑے ادارے ہیں جو کہ اس رمضان المبارک کے اندر وہ کافی حد تک ان کی جو خدمت کا سفر ہے اس کا دائرہ کار محدود ہو گیا. اس کی بنیادی وجہ یہ تھی کہ ہر شخص نے انڈیویجول لیول پہ اس کو کام کا آغاز کر دیا. تو پہلے تو گورنمنٹ کی حد تک ایسی ایک جو ہے آرگنائزیشن کی جو میں کہتا ہوں اسکروٹنی ہونی چاہیے، اور اس اسکروٹنی کے پیچھے وہ تمام عوامل درکار ہو جس میں خیر اور بھلائی کا جذبہ ہو. ابھی آپ دیکھیں بلوچستان کا حالیہ سیلاب، اس سیلاب کے اندر پاکستان میں جتنے بھی رفائی ادارے تھے، تو میں NDMA کا شکر ادا کرتا ہوں، نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی کا، کہ جنہوں نے ہم جیسے تمام اداروں کو اکٹھا کیا ایک پیج کے اوپر اور بتایا کہ آپ نے کس جگہ پر کام کرنا ہے. یعنی کہ ہم صوبت پور میں کام کر رہے ہیں تو کوئی جل مکسی میں کام کر رہا ہے، کوئی مستونگ میں کام کر رہا ہے تو کوئی بدین میں کام کر رہا ہے. یہ جو اجتماعی جو اس کو کمیونٹی اپروچ کہتے ہیں، تو سوسائٹیز کو بہتر کرنے کے لیے بہت ضروری ہے. چیلنج کیا ہے کہ سب سے پہلے لوگوں کا اعتماد وہ بحال ہوگا کہ جب کام کرنے والے لوگ جیسے ہمارے جیسے دیگر رفائی ادارے جو بھی اچھا کام کر رہے ہیں ان کو اپنی سچائی اور اپنی حقیقت کو صحیح میدان میں لوگوں کے سامنے پیش کرنا. نمبر 1. نمبر 2 یہ ہے کہ جو وہ کام کر رہے ہیں، ہم پاکستان کے اندر آپ حیران ہوں گے کہ پاکستان میں ہمارا ادارہ 0 ایڈمنسٹریشن کاسٹ پہ کام کرتا ہے، اس لیے کہ ہماری جو ایک مطلوبہ آمدنی یا مطلوبہ جو ہدف ہے رقوم کا، وہ انٹرنیشنل جو پاکستانی ڈائسپورا جو پاکستانی کمیونٹی وہ دیتی ہے. تو ہم جتنے بھی پاکستان میں ہمارے جو زکوٰۃ خیرات صدقات کا جو ہم پہ لوگ اعتماد کرتے ہیں، ہم انہیں کہتے ہیں کہ آپ کی ایک ایک روپے کے ہم ضامن ہیں کہ وہ رقم صحیح معنوں میں وہ خرچ ہوگی. اب یہ گارنٹی کون دے سکتا ہے؟ یہ گارنٹی وہی دے سکتا ہے کہ جو حقیقی معنوں میں کام کرنے کی سوچ رکھتا ہے. اور میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، ہمیں پاکستان سمیت دنیا میں کام کرنے کا 30 سال کا ایک تجربہ ہے. تو فیکٹریاں 30 سال نہیں چلتی، وہی فیکٹری چلتی ہے جو سچائی کی بنیاد پہ ہوگی، جو دل لگی کی بنیاد پہ ہوگی، اور جو اپنی ٹیم کو لے کے چلے گی اور وہ اچھی اپروچ کے ساتھ پاکستان اور دنیا میں گھرے ہوئے میں سمجھتا ہوں انسانوں کی خدمت میں اپنا کردار ادا کرے. بالکل صحیح ہے. ڈاکٹر صاحب ہمارے سے موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب، ایک تو یہ ہے کہ رمضان کے حوالے سے تو چلو ہم بات کریں، لیکن اس کے علاوہ ہمارا لائف سٹائل کچھ بہت زیادہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کووڈ کے بعد ہم سمجھ رہے تھے کہ شاید چیزیں چینج ہوں گی، لیکن دوبارہ سے ہم وہی، ایک تو ہمارے ہاں ایکسرسائز کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، نہ گھروں میں ہے نہ باہر ہے. پھر جو ہم بات کر رہے ہیں کہ ہمارے ہاں نوجوان نسل ہے، ایک میں جو میرے نظر سے جو ریسرچ ہوئی، میں ڈیلی اس کو ریسرچ ضرور کرتا ہوں کہ 97% ہمارے نوجوانوں کے پاس موبائل ہے، گراؤنڈز ان کے پاس سہولت نہیں ہے، لائبریری کی فزیکل لائبریری کی سہولت نہیں ہے. اگر ہے بھی تو ایسی جگہ پہ ہے جہاں پر ان کا آنا جانا ہی اتنا مشکل ہے کہ بچے کو ہم نے موبائل تو دے دیا، انٹرنیٹ بھی سستا دے دیا، لیکن اس کو لائبریری کی ایکسیس ہم نے بہت مہنگی دے دی، یا اس کو گراؤنڈز ہم نے نہیں دیے. جیسے انہوں نے بات کی کہ انہوں نے بچوں کے اوپر کام کیا. جب آپ بچے کو تعلیم، تربیت، اس کے کھانے پینے کا انتظام اور ان کی سپورٹس ایکٹیویٹی، دیکھیں نوجوان جو بچہ ہے، جو بڑے ممالک ہیں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر تو اولڈ ایج ہومز کی کنسیپٹ ہے. پاکستان میں تو ہم نوجوان ہمارا طبقہ ہے، اس کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں؟ اور اسپیشلی جو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ فوڈ کے حوالے سے ہمیں کیا ہونا چاہیے؟ کہ ہمارے ہاں ہر چیز کی ملاوٹ ہے، اور بچے جس کی گروتھ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی وہ پھر امپیکٹ اس کا لیٹر آن آتا ہے. تو آج اب دودھ سے لے کر ہر ایک چیز ہمیں گلی محلے میں آپ کو دیکھیں کہ کوئی چیز ملاوٹ کے بغیر نہیں مل رہی. ہم خود لکھتے ہیں کہ اسلامک شہد لکھتے ہیں اور خالص بھی لکھتے ہیں، ساتھ دودھ بھی ہم لکھتے ہیں خالص ہے. اس کا مطلب ہے کہ کچھ تو ناخالص موجود ہے.
نوید بھائی آپ کی جو بات ہے ریگارڈنگ فوڈ ایڈلٹریشن وہ تو ایک بہت براڈ ٹاپک ہے، اس کے اوپر تو خیر اتنے بریف ٹائم میں اس طرح کوئی نہیں ہو سکتی، لیکن جو آپ کا پہلا سوال ہے کہ ایڈہیرنس ٹو دا گڈ لائف اسٹائل، کہ لوگ جو ہیں وہ ان کو بتا دیا جاتا ہے کہ آپ یہ کریں. اب اگر میں کچھ باتیں کہوں کہ اس طرح کریں تو میرے خیال میں یہاں پہ موجود سب جو پارٹیسپینٹس ہیں سب کو پتہ ہے کیسے رہنا ہے، کیا کرنا ہے، بٹ کر نہیں پاتے. ٹھیک ہے، اور کچھ ایسے ہیں جو نہیں کرتے، مطلب مجبوری میں ہم ایگزیکٹلی کچھ نہیں کر پاتے. ہمیں کیا کرنا چاہیے کہ ایڈہیرنس میں دیکھیں، ایڈہیرنس میں جو ایک کوالٹیٹیو ریسرچ، ایک تو جس طرح ہم ریسرچ کی بات کروں تو ایک کوالٹیٹیو ریسرچ ہوئی تھی ایک چھوٹے سے پنجاب کے ایک ضلع میں جو ہے وہ ریگارڈنگ ڈائبیٹک پیشنٹس اور ان کا ایڈہیرنس جو ہے وہ ہیلدی لائف اسٹائل کی طرف کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، تو اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں. کہنا تو بہت آسان ہے، ایک ڈاکٹر کے لیے بھی وہ کتاب پڑھنے کے بعد، کتاب کا نام ہے لائف اسٹائل چینج ہے، تو ڈاکٹر شہیر الہی صاحب نے وہ کتاب لکھی، تو اس کے اندر میں نے پڑھا کہ جی انہوں نے جب جائزہ کیا اس کے بارے میں کوالٹیٹیو ریسرچ کیا تو ان کو یہ پتہ چلا کہ لائف اسٹائل ماڈیفکیشن اتنا آسان نہیں ہے ہماری سوسائٹی میں، جس میں دیکھیں ایک فیملی کا ممبر ہے، فار ایگزامپل بہو ہے، اس کو ڈائبٹیز ہو گئی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ جی چہل قدمی کرو، ٹھیک ہے، آپ واک کرو، آپ اپنے لیے سالن الگ بناؤ، اس میں جو ہے وہ شوگر کا وہ کم رکھو، آئل کا کم رکھو، اور جو ہے اب اس بہو سے پوچھے کہ بھئی آپ اپنا سالن الگ بنا سکتی ہو. اب اس کی فیملی میں اس کا کیا سٹیٹس ہے، وہ مطلب وہ ڈیمانڈ کر بھی سکتی ہے کہ نہیں کر سکتی، میرے لیے سالن الگ کیا جائے، وہ ایک سوال ہے. اس کو کہتے ہیں واک کرو، بھائی وہ کہے گی میں کہاں واک کروں، اس کو باہر نکلنے کی اجازت ہے بھی کہ نہیں. ہمارے معاشرے میں تو دیکھیں نا خواتین کا باہر نکلنا محدود رہے، یعنی آپ ایک کمرے میں بھی آپ لائف اسٹائل چینج کر سکتے ہیں. میں ایگزیکٹلی اسی کو آپ چھت کے اوپر جاتے آتے ہوئے سیڑھیاں بھی موجود ہیں. لیکن ایک چیز جو ہم دیکھ رہے ہیں معاشرے میں کہ جس تیزی سے ہمارے ہاں گلی محلے میں فارمیسیز بن رہی ہیں، ہاسپٹلز بن رہے ہیں، کلینک بن رہے ہیں، پرائیویٹ سیکٹر کی بات کرو، گورنمنٹ میں شاید اس تسلسل سے ہمیں وہ جم نظر نہیں آ رہے، وہ گراؤنڈز نظر نہیں آ رہے. تو اس کا مطلب تو کچھ ہے نا کہ ہم اس طرف تو انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، ہمارے اسٹیک ہولڈرز، ہمارے بزنس کمیونٹی بھی اس طرف تو جا رہے ہیں، اس طرف نہیں جا رہے، تو ہم احتیاط کی طرف کیوں نہیں جا رہے؟ بالکل نوید بھائی آپ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں کہ ود دا پیسج آف ٹائم جو ہے نا ایڈوانسمنٹ اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ بچوں کو موبائل فونز اور جو ہے نا انٹرنیٹ اور اس طرح کی چیزوں کی فیسلٹی تو ہم نے دے دی ہے، بٹ ہم نے کر کیا دیا ہے کہ ان کو گراؤنڈ سے نکال کے گھروں کی طرف کر دیا ہے. ایک زمانہ تھا کہ جب میں خود چھوٹا تھا تو مجھے بہت شوق تھا فٹ بال وغیرہ کھیلنے کا، تو اماں جی جو ہے نا میری جو ہے نا وہ 7:30 بجے مجھے ڈھونڈتے نکلتی تھی کہ گھر کب آنا ہے تم نے، کیونکہ ہم آخری جب ہے نا وہ بال کا آخری وائٹ پورشن جب تک نظر نہیں آتا تھا تب فٹ بال کھیلتے تھے. میں اب ویسے ہی بتا رہا ہوں کہ اب ٹرینڈ کیا ہے جی کہ بچوں کو کان سے پکڑ کے باہر نکالنا پڑتا ہے، خدا کے لیے باہر جاؤ، پب جی چھوڑو، موبائل کے گیمز چھوڑو، باہر جا کے کھیلو. فزیکل ایکٹیویٹی بہت کم ہو گئی ہے، ریسورسز بھی کم ہیں، جس طرح آپ نے کہا اس میں گورنمنٹ لیول پہ ہمیں کام کرنا چاہیے کہ دا پروویژن آف پلے گراؤنڈس اور جو ہے وہ اس طرح کے جمز وغیرہ ہیلدی ایکٹیویٹیز کی طرف وہ بچوں کا رجحان دوبارہ سے لانے کے لیے ان کو پرووائڈ بھی کریں. جو کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے اپرچونٹی نہیں ہے، ویسے جو ہے وہ باقی جو ہے وہ ایڈکٹ ہو گئے ہیں موبائل فونز کا اور ان کا، تو اس پہ گورنمنٹ سیکٹر پہ بھی ہمیں کام کرنا پڑے گا، اور گھروں میں بھی جو ہے نا پیرنٹس کو انڈیویجول لیول پہ بھی اس کے اوپر تھوڑا سا وہ کرنا پڑے گا، کیونکہ ڈیو ٹو دس لائف اسٹائل جو ہے نا ہمارا سیڈنٹری لائف اسٹائل کی وجہ سے بہت ساری بیماریاں پاکستان میں بہت زیادہ پریولنٹ ہو گئی ہیں. ریسنٹ اسٹیٹس کے اندر بتایا گیا کہ جی ڈائبٹیز جو ہیں وہ ہمارے ساؤتھ ایشیا میں ماشاء اللہ سے پاکستان نمبر 1 پہ آ چکا ہے ڈائبٹیز کے فیکٹس اینڈ فگرس میں. ٹھیک ہے نا، وہ فگرس اتنے زیادہ ایک سرپرائزنگ حد تک جو ہے نا وہ پیک کر چکے ہیں. اور جس طریقے سے ہم چینی کا استعمال یا ہم یہ شوگری جو استعمال کرتے ہیں، کولڈ ڈرنکس اور یہ وہ لائف سٹائل ہے جو شاید ہمارے ہاں کسی کا بھی ہمارے بہت ذات کا بھی نہیں رہا، لیکن اب کیونکہ ٹرینڈ سیٹ کرتے ہیں، ہم ادھر فالو کرتے ہیں، کسی کو کاپی کرنے کی کوشش کرتے ہیں فارن اس کو. جی میں ڈاکٹر صاحب سے یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ڈاکٹر صاحب پہلے ہم یہ سنتے تھے، کہہ رہے ہیں کہ بریک لے لیں اس کے بعد. اچھا ٹھیک ہے، واپس آ کر میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی، اس ویری امپورٹنٹ کوشچن کہ جو بیماریاں پہلے ہم بہت بزرگوں میں سنا کرتے تھے آج وہ بہت چھوٹے بچوں میں پائی جاتی ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور کس طرح ہم بچ سکتے ہیں، اس پر ہم بات کریں گے. لیکن جیسے کہا جا رہا ہے کہ ایک مختصر سی بریک لینی ہے، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. بریک کے بعد آپ کو پھر خوش آمدید کہتے ہیں. رمضان احساس کے ساتھ جاری ہے، اور بریک پر جانے سے پہلے ہم ڈاکٹر داور حسین سے بات کر رہے تھے کہ اب جو ہے جیسے ذیابیطیز کا آپ ذکر کر رہے ہیں یا ڈائبٹیز کا ذکر کر رہے ہیں، تو بچوں کے اندر بھی ہمیں یہ بیماری دکھائی دیتی ہے جو پہلے بہت بزرگوں کی بیماریاں کہا جاتی تھی، اسی طرح اور بھی دیگر کئی بیماریاں ہیں. تو کیا وجوہات ہے، کیسے روکا جا سکتا ہے؟ آپ کا کوشچن بہت امپورٹنٹ ہے میڈم، اس لحاظ سے کہ ہمارے دوست بھی ادھر بیٹھے ہوئے ہیں، تھیلیسیمیا کا ذکر اس سے پہلے ہوا، تو میں تھوڑا سا ایک جینیٹک ڈیزیز کی طرف تھوڑا سا آپ کا وہ توجہ مبذول کروں گا.
تو یہ جو SOS کے ہمارے جوان ہیں جو والنٹریلی کام کر رہے ہیں, پہلے تو میں ان کو اپریشیٹ کروں گا کہ وداؤٹ اینی گورنمنٹ رینکنگ یا پھر ان کو کوئی نوکری نہیں ہے, یہ والنٹریلی کر رہے ہیں, ٹھیک ہے نا, یہ والنٹریلی کام کرتے ہیں اور بہت جذبہ چاہیے ہوتا ہے اس میں. تو میں بھی اپنے اسٹوڈنٹ لائف میں MBBS کے دوران ایک NGO کا حصہ تھا ہمارا, میڈیکوز ایڈ سوسائٹی کی طرف سے, ہم بھی اس طرح بلڈ کیمپس کا وہ ارینجمنٹ کرتے تھے اور تھیلیسیمیا کے پیشنٹس کے لیے کرتے تھے. تو جو آپ کا یہ سوال ہے کہ جو بیماریاں ہمیں بزرگوں میں نظر آتی تھیں اب بچوں میں بھی نظر آتی ہیں, اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں. ایک فیکٹر تو یہ ہے کہ پہلے زمانے میں بیماریاں ڈائگنوز ہی نہیں ہوتی تھی, ٹھیک ہے. ود دا ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی جو ہے نا وہ ہماری میڈیکل فیلڈ میں ایسی ایسی مشینریز آ گئی کہ ہم ڈائگنوز کر لیتے ہیں چیزوں کو. تو ایک تو یہ ہے کہ ود دا ٹیکنالوجی کے ساتھ ہماری جو بیماریاں ڈائگنوز ہونے لگیں. دوسری امپورٹنٹ بات یہ کہ ہماری لائف سٹائل اتنی خراب ہو چکی ہے کہ وہ بیماریاں واقعی ہی اب بچوں میں آ گئی ہیں. جس طرح ڈائبٹیز آ گئی, ٹھیک, جس طرح ہائپر ٹینشن آ گیا, آپ کو 17-18 سال کے بچے ہائپر ٹینشن کا شکار ملیں گے. کیوں؟ کیونکہ ان کی ڈائٹری جو ہے وہ ہیبٹس اچھی نہیں ہیں, ان کی جو ہے وہ لائف سٹائل ہیبٹس اچھی نہیں ہیں, وہ سیڈنٹری لائف سٹائل گزارتے ہیں اور وہ کھانوں میں جو ہے وہ آئلی کھانوں کا استعمال زیادہ کرتے ہیں. اس کے علاوہ جو امپورٹنٹ چیز ہے جینیٹک ٹیسٹنگ. جس طرح تھیلیسیمیا کے بارے میں نوید بھائی نے ایک سوال کیا کہ کتنے پیشنٹس آتے ہیں, تو ایئرلی نوید بھائی اراؤنڈ 5000 کیسز ایڈ ہو رہے ہیں. یہ وہ آپ کو وہ فگرز بتا رہا ہوں جو رجسٹرڈ ہمارے پاس کسی نہ کسی تنظیم کے تھرو رجسٹرڈ ہو کے ہمارے تک پہنچتی ہیں. تو وہ اراؤنڈ 5000 پر ایئر ہمارے پاس وہ پیشنٹس ایڈ ہو رہے ہیں جن کو بلڈ چاہیے. صحیح, ٹھیک ہے جی. اس میں 2 ٹائپس ہوتے ہیں نا, تھیلیسیمیا میجر ہوتا ہے, ایک مائنر ہوتا ہے. تو جو میجر ہوتے ہیں ان کو بلڈ چاہیے ہوتا ہے, چاہے وہ الفا ہو چاہے بیٹا ہو, وہ بلڈ ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں, ٹرانسفیوژن ڈیپینڈنٹ ہوتے ہیں. اس کے علاوہ سرپرائزنگ فیکٹ آپ کو یہ بتاؤں کہ 1 کروڑ لوگ تھیلیسیمیا کا ٹریٹ لے کے پھر رہے ہیں ہمارے دوران. 22 کروڑ کی آبادی میں 1 کروڑ ایسے لوگ ہیں جو تھیلیسیمیا بیماری اپنے اندر لے کے پھر رہے ہیں. وہ ظاہر کیوں نہیں ہوتا؟ کیونکہ ان کے اندر دونوں جینز ڈیفیکٹڈ نہیں ہیں یا چاروں جینز ڈیفیکٹڈ نہیں ہیں, الفا اور بیٹا کے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کے بارے میں ہمارا ایک سوشل ٹبو بنا ہوا ہے کہ بھائی ٹیسٹ کروا لو شادی سے پہلے. یہ کیا بات ہوئی, ہمارے بیٹے میں کیا ایب ہے, ہماری بیٹی میں کیا ایب ہے جو ٹیسٹ کروا لیں. وہ ایک دم اوفینڈ ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے نا, وہ والدین اوفینڈ ہو جاتے ہیں کہ کیا ٹیسٹ کرا لو, عجیب بات کرتے ہو, ٹیسٹ کرا لو, نہیں کرنا ہم نے رشتہ. ہماری سوسائٹی اس طرح کی ہے نا, مطلب برداشت ہے ہی نہیں, ریزننگ کے اوپر آتی ہی نہیں ہے, بات سنتا ہی نہیں ہے. اگر وہ بات سن لیں اور یہ شادی سے پہلے کی ٹیسٹنگ کر لیں تو جس طرح ہمارے SOS کے نوجوانوں نے بتایا کہ ہم اس کو بالکل اس کو روک سکتے ہیں, ٹھیک ہے نا. ہم اس کو آگے پروگریس ہونے سے, تھیلیسیمیا میجر والے بچے کو پیدا ہونے سے ہم بچا سکتے ہیں. کہ اگر صرف والد تھیلیسیمیا کا ٹریٹ لے کے پھر رہا ہے تو والدہ ہیلدی ہو تو نہیں ہوگا بچے کو. اگر والد اور والدہ دونوں کو تھیلیسیمیا کا ٹریٹ ہے, ٹھیک ہے نا, بظاہر تو دونوں ٹھیک ہیں لیکن دونوں میں وہ پوٹینشیل ہے ایک تھیلیسیمیا میجر بچہ پیدا کرنے کا. تو جب وہ دونوں کی جینز ادھر آتے ہیں تو اس طرح ہو جاتا ہے. اسی طرح بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں, کینسر کی بہت ساری ٹائپس ہیں جو کہ جینیٹیکلی وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے نا, اور فیمیل اور میل دونوں کے اندر وہ جینز موجود ہوں تو پھر وہ آگے. ہارٹ اور شوگر کا اس میں ہے کوئی؟ ہارٹ اور شوگر کا دیکھیں, ہارٹ اور شوگر کا بہت سارے فیکٹرز ہیں, اس میں ہارمونل فیکٹرز بھی ہیں, اس کے اندر جو جینیٹک فیکٹرز بھی ہیں, ایگزیکٹلی ہیں, لیکن اس کے اوپر فردر ورک اپ ہو رہا ہے ود دا ایڈوانسمنٹ آف ٹیکنالوجی جو ہم کر رہے ہیں سائنس کے ساتھ ساتھ. لیکن اس میں زیادہ جو ہے وہ ہماری ڈائٹ کا ہے, ٹھیک ہے. اور ڈائبٹیز میں اوبیسلی ہے جینیٹک ایک فیکٹر اس کا بہت امپورٹنٹ ہے کہ جینیٹیکلی اگر چلا رہا ہے تو وہ آپ کے یو آر پرون ٹو بیکم اے ڈائبیٹک. ٹھیک ہے جی بالکل. ہمارے ساتھ کیونکہ ایک سمیع اللہ بھی ہیں, میں ان سے جاننا چاہوں گا. پہلے میرے خیال سے ہم نعت کی طرف چلتے ہیں اور ہمارے ساتھ موجود ہیں قاری محمد شہزاد, اور واپس آتے ہیں تو ہمارے ساتھ کیونکہ 2 نوجوان ہیں. اور ایک اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے ہم نوجوانوں میں, جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی بات کی, کہ یعنی والنٹریلی اس وقت جب ملکی مختلف جو ہے ہمارے پاس مسائل ہیں, اس وقت اب اگر نوجوان جو ہے وہ اس طریقے سے والنٹریلی کام کر رہے ہیں اور ملک کے لیے اور جو مسائل ہیں اس کو اوور کم کرنے کی کوشش کریں گے, تو میرے خیال سے اس سے بڑا جذبہ اور کوئی ہمیں دیکھنے کو ملے گا. اور ان کو سوسائٹی کے طور پر بھی ہم سمجھتے ہیں کہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے, اور یہ اسی طرح کے ہمیں نوجوان چاہیے, کیونکہ اسی طرح کی اتنی عمر کے نوجوان آج ہمیں مختلف اور کسی کہیں بھی نظر آتے ہیں. جو ہم ڈرگس کی بات کرتے ہیں, ایسے نوجوان جو کسی اور رخ پہ چلے جاتے ہیں, اگر یہ ابھی سے اب ان کی ٹریننگ اس طریقے سے ہوگی تو ڈیفینیٹلی یہ بڑے ہو کر ملک کے لیے مزید بہتر جو ہے وہ رول پلے کر سکتے ہیں. قاری شہزاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہے, اور ان کی طرف چلتے ہیں. قاری محمد شہزاد نعت کی سعادت حاصل کرتے ہیں. کرم مانگتا ہوں
عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ میرے مولا عطا کر تو شان کریمی کا صدقہ عطا کر تو شان رحیمی کا صدقہ نہ مانگوں گا تجھ سے تو پھر کیسے مانگوں تیرا ہوں میں تجھ سے صدا مانگتا ہوں جو مفلس ہیں ان کو تو دولت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر جو بیمار ہیں ان کو صحت عطا کر میں صدقائے غوث الورا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں اور یہ دعا بالخصوص اپنے پاک وطن کے لیے وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے وطن کے بھڑکتے شرارے بجھا دے سے پھر اخوت کا مرکز بنا دے سے پھر اخوت کا مرکز بنا دے میں امن و امان کی ردا مانگتا ہوں تیرا ہوں میں تجھ سے دعا مانگتا ہوں کرم مانگتا ہوں عطا مانگتا ہوں الہی میں تجھ سے دعا مانگتا رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سننے کی سعادت ہم نے حاصل کی قاری محمد شہزاد سے بالکل ایک منظر جو ہے وہ تبدیل ہو جاتا ہے ایک رکت ہے جو دل کو طاری ہو جاتی ہے اور رمضان کا جو ایک احساس ہے وہ دوبارہ سے دوبالا ہونے لگ جاتا ہے لیکن ہمارے جو باقی مہمان شخصیات ہیں ان سے بھی بات چیت کا سلسلہ جاری بالکل ہمارے ساتھ بریک میں جانے سے پہلے بھی ہم نے بات کی تھی کہ دو نوجوان ہیں اور وہ والنٹریلی جس طریقے سے کام کر رہے ہیں
ایک تو یہ کہ وہ اسٹوڈنٹ ہیں. سمیع اللہ مجھے بتائیں, ایک تو آپ کس کلاس میں خود پڑھ رہے ہیں, اور یہ کب سے آپ نے یہ جو تھیلیسیمیا کے اوپر کام کر رہے ہیں, اور انسپریشن کہاں سے ملی, کیسے پتہ چلا کہ ہمارے ہاں ہمارے نوجوان بچوں کو اس طرح کے ایشوز ہیں اور کام کرنے کا آپ کو وہاں سے سٹارٹ لیا آپ نے؟ سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں کہ میں ایک فارمیسی کا اسٹوڈنٹ ہوں, یعنی کہ میں فارماسسٹ بنوں گا اور میں 3rd ایئر میں پڑھتا ہوں, 6 سیمسٹر میں. میرا بیسیکلی اسٹارٹ 22 نومبر 2022 تھا, مطلب 22 نومبر 2022 سے میں نے اسٹارٹ کیا. اس کے پیچھے انسپریشن یہ تھی کہ ہمارے یونیورسٹی میں ایک آرگنائزیشن ہے جو کہ بہت مشہور آرگنائزیشن ہے جو کہ فری آف کاسٹ ٹریٹمنٹ کرتی ہے. ٹھیک ہے, تو یونیورسٹی میں آرگنائزیشن ہے, وہ بچے خود چلا رہے ہیں یا اس کو کوئی یونیورسٹی چلا رہی ہے؟ اصل میں یونیورسٹی میں سوسائٹیز کام کرتی ہیں. ٹھیک ہے. تو جو آرگنائزیشنز ہوتی ہیں وہ انڈیپینڈنٹ ہوتی ہیں, وہ ریجن میں مطلب کنٹری وائز ہر جگہ کام کر سکتی ہیں. سوسائٹیز جو یونیورسٹی کی ہوتی ہیں وہ یونیورسٹی تک کام کر رہی ہوتی ہیں, یا وہ اس طرح انڈیپینڈنٹ نہیں ہوتی ہیں, یونیورسٹی تک ہی وہ محدود ہوتی ہیں. تو اس کے لیے ہمیں ایسی باڈی چاہیے ہوتی ہے کہ وہ تھرو آؤٹ ریجن, یعنی پورے کسی بھی ریجن میں وہ جا سکے, کنٹری ورلڈ مطلب پوری دنیا میں بھی اگر وہ کام کرنا چاہے تو وہ کر سکتی ہے. جبکہ سوسائٹیز جو ہوتی ہیں وہ ریسٹرکٹیڈ ہوتی ہیں یونیورسٹی کے لیے, ان کے ایمز یا گولز ڈفرینٹ ہوتے ہیں. باقی بات رہی انسپریشن کی تھی, تو انسپریشن یہی تھی کہ اب اگر فار ایگزامپل ایک چھوٹا سا بچہ ہے غریب کا, تو اگر اس کو بلڈ نہیں مل رہا, مطلب اتنی مہنگی دوائیاں بھی ہیں, اس کو بلڈ بھی نہیں مل رہا, اس کی موت صرف اس وجہ سے ہو جاتی ہے کہ اس کو بلڈ نہیں مل رہا. تو یہ میرے لیے کافی ایک الارمنگ سچویشن تھی. یہ میں نے کہا کہ ہم کیوں نہ کہ ایک کولیبریشن کے ساتھ ایسی آرگنائزیشن جو ڈفرینٹ ہے اور اویئرنیس پر کام کر رہی ہے, کیوں نہ ہم ان کے ساتھ ایک کولیب کریں, کیونکہ ہمارا موٹیو ایز اے ہول تھیلیسیمیا کا بھی موٹیو یہی رہا ہے کہ جو یہ ایسے ہی ریڈیکیٹ کیا جا سکتا ہے کہ ڈفرینٹ جتنی بھی لوگ ہیں وہ آپس میں آ کے جڑ جائیں, ایک کمیونٹی بنائیں. اور بلڈ ڈونرز کی بھی ایک کمیونٹی ہوتی ہے کہ جتنی بھی آرگنائزیشن ہوتی ہیں وہ آپس میں کولیب کرتی ہیں, اور انسانیت کے لیے ان کے اندر کوئی انا یا اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں ہوتی. وہ سمجھتی ہیں کہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ ساتھ میں مل کر ایک اچھے طریقے سے نا اس سوسائٹیز کو جب وہ سرو کر سکتے ہیں. تو میرا یہی ایم تھا کہ ہم یہ جتنی بھی سفرز ہیں, بچے جو سفر کر رہے ہیں صرف خون نہ ملنے کی وجہ سے, تو ان کو خون ملنا چاہیے. تو ہم نے اپنے اسٹوڈنٹ میں بھی آگاہی مہم شروع کی ہے, اپنی یونیورسٹیز میں انڈیپینڈنٹلی اپنی سوسائٹیز میں لوگوں کو ہم نے اپنی طرف اٹریکٹ کیا, اور نے کہا کہ صرف ایک بلڈ دینے کی بات ہے. رہی بات میں اس میں میڈیکل پوائنٹ آف ویو بھی بتا دوں کہ 30% ایسی بیماری ہوتی ہیں جو مطلب ہارٹ کی ہوتی ہیں, قلب کی ہوتی ہیں, وہ کم ہو جاتی ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ اگر آپ خون دے رہے ہو تو اس سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہو رہا, بلکہ یہ بھی ہے کہ اگر لوگوں کو بتانا ضروری ہے, یہ ضروری ہے. اور دوسرا پیرنٹس کو بھی یہ سمجھنا چاہیے کہ ان بچوں کو وہ روکے نہیں بلڈ دینے سے, کیونکہ پیرنٹس کا بہت بڑا پریشر ہے. ویسے یہ ڈاکٹر صاحب کے سوال ہے, لیکن کس ایج سے بچے کا جو ہے نا وہ آپ سمجھتے ہیں کہ خون دینا چاہیے, اور کس ایج تک آپ لیتے ہیں؟ ہاں, یہ ایک بہت اچھا کوشچن ہے کہ مطلب ایلیجیبلٹی کرائٹیریا کیا ہے. ہمارے پاس 17 سے 60 سال تک کے لوگ اگر 50 کلو سے وزن ان کا زیادہ ہے تو وہ خون دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے, مطلب ان کا ہیموگلوبن اگر فار ایگزامپل اگر میلز کی بات کی جائے تو 12 ہونا چاہیے, ہیموگلوبن لیول ہونا چاہیے, تو وہ ٹھیک ہے, ہیلدی ہے, دے سکتا ہے. پہلے آپ چیک کرتے ہیں, اس کے بعد پھر ہاں پراپر ٹیسٹنگ ہوتی ہے ان کی. اور ایسی بھی ادارے ہیں جو کہ فری آف کاسٹ CBC کرتی ہیں. اگر آپ پرائیویٹ جائیں یا ایسے سیکٹرز میں جائیں کہ وہ ہزاروں روپے آپ کی CBC کرنے میں لے لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسرا لوگوں کو موٹیویشن ملتی ہے, ان کو آپ اگر وہ بلڈ دیتے ہیں تو آپ انہیں فار ایگزامپل کوئی اعزازی سرٹیفکیٹ دیتے ہیں یا اپریشیٹ کرتے ہیں, تو ان کی ایک آگے جو لائف ہوگی یونیورسٹی کے بعد بھی وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں ان کو کرامت ثابت ہوگی. تو اگر کچھ چیزوں کو ہم اس طریقے سے نہیں کر سکتے تو ہمیں لوگوں کو اٹریکٹ کس طرح کرنا, انہیں اپرچونیٹیز دینی ہے, ان کو وہ چیزیں دکھانی ہے کہ اس سے فائدہ ایک تو اپنی صحت کا کیا ہوگا, دوسرا سوسائٹیز کا فائدہ کیا ہو رہا ہے, اور آپ کس طریقے سے اگر آپ یہ کام کرتے ہیں تو آپ کو فیوچر میں کیا فائدہ ہوگا. بالکل صحیح. آپ کل سے کچھ کہنا چاہ رہے تھے؟ میں چونکہ اس سے ریلیٹڈ ایک اچھی بات ہو رہی ہے, شاید اور لوگوں کو فائدہ ہو. ایک چھوٹا سا سوال یہ تھا, ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہیں, کہ ایک شخص اپنی زندگی میں زیادہ سے زیادہ کتنی بار بلڈ ڈونیٹ کر سکتا ہے, دے سکتا ہے, کیونکہ ہیلتھ ایشو ہے. اچھا, یہ ہے کہ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک بندہ ہیلدی ہے, جب تک دینا چاہے وہ دے سکتا ہے. آپ کا یہ ہے کہ بلڈ آپ کا پورا ہونا چاہیے, ہیموگلوبن لیول آپ کا تھوڑا سا ایڈ کر دیں تو میں اس میں بیسکلی 8 ویکس کا جو ہے نا 56 دنوں کا ایک نا گیپ آنا چاہیے, آلموسٹ 2 منتھس کر رہے ہیں, تو 2 منتھس کا گیپ کے بعد دوبارہ سے آپ بلڈ ڈونیٹ کر سکتے ہیں. ایک جو ایک مسکنسیپشن ہے لوگوں میں یہ ہے کہ
میں کیوں خون دوں, مجھ میں تو آلریڈی کم ہے, ٹھیک ہے. تو ایک ہیلدی انڈیویجول میں بیسکلی 10 پنٹ بلڈ ہوتا ہے, 10 پنٹ اراؤنڈ 5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے. 5 لیٹر میں سے جب آپ ڈونیٹ کرتے ہیں نا تو صرف 1 پنٹ لیا جاتا ہے, 375 ml تقریباً 500 ml کے برابر ہم بلڈ لیتے ہیں. تو آپ کے باڈی میں جو 5 لیٹر بلڈ ہے اس میں سے 500 ml چلا جائے گا تو کچھ بھی نہیں ہوگا, ٹھیک ہے. آپ کی باڈی کے سارے فنکشنز کیری آؤٹ کرنے کے لیے 3 لیٹر بہت ہے, ٹھیک ہے. 2 لیٹر اللہ تعالیٰ نے اضافی رکھے ہوئے ہیں, اپنے بندوں کے اوپر خاص کرم کیا ہوا ہے کہ 2 لیٹر اضافی رکھے ہیں کہ آپ کی اپنی جان بھی بچ جائے, خدا نخواستہ کہیں حادثہ وغیرہ ہو جائے, اور آپ کسی کی جان بچا بھی سکیں. اس کے کانسیپٹ کے پیچھے جائیں نا کہ آپ کو 2 لیٹر ایکسٹرا کیوں دیا ہوا ہے. 2 لیٹر ایکسٹرا اسی لیے دیا ہوا ہے کہ آپ کسی کی جان بچا سکیں, جان بچانے کے لیے کوشش کرنی چاہیے. بلال, آپ کی طرف ہم آئیں گے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو یوتھ ہے اس وقت جو آگے آنا چاہتی ہے, جیسے آپ لوگ رضاکارانہ طور پر کام کر رہے ہیں, ان کو کیا چیلنجز ہیں, ان کو کیا کہنا چاہیں گے کہ ان کو کیا کرنا چاہیے تاکہ جو ڈسٹریکشن ہے اس وقت سوسائٹی میں یوتھ کے لیے, اس سے نکل کے وہ واقعی صحیح معنوں میں کام کر سکے جیسے آپ لوگ کر رہے ہیں؟ اچھا, ہماری یوتھ کے اندر ایک مسکنسیپشن یہ ہے نا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اپرچونیٹیز نہیں ملتی. بیسیکلی ہمیں لائف جو ہے نا وہ ایک دفعہ ملتی ہے, اپرچونیٹیز ہمیں بہت دفعہ ملتی ہیں. اور اگر آپ باہر اگر فیلڈ میں ہیں نا تو بہت براڈ قسم کی فیلڈ ہے, بہت کچھ لوگ کر رہے ہیں, اتنا ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے, مطلب کہ آپ کی ایک سوچ ختم ہو جاتی ہے. تو ہمارا بھی یہ انیشیٹو تھا جب ہم نے اسٹارٹ کیا تھا, ہمیں یہی تھا کہ شاید ہمارے اس قافلے میں ہمارے میں شامل نہیں ہوں گے, بٹ اتنا اچھا رسپانس آیا. ہم نے مطلب کہ اسٹارٹ کیا, مطلب کہ آتے اس طرح مطلب کہ ہم نے مطلب کہ لوگوں کے پاس گئے, ہم لوگوں کو ہم نے انگیج کیا کہ آپ ہمارے اس مہم میں ہمارے ساتھ دیں. اور جیسے ہمارا انیشیٹو تھا کہ ڈونیٹ بلڈ سیو لائفز, صحیح, کہ اگر جس طرح کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ جو خون ہے یہ جسم کی زکوٰۃ ہے. بیسیکلی زکوٰۃ ہم سب پہ فرض ہے صاحب استقامت کے لیے. اور جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی کہا کہ ہمارے اندر 5 لیٹر بلڈ ہوتا ہے, تو 2 لیٹر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ایڈیشنل رکھا ہوا ہے, تو ہم اس کو ڈونیٹ کریں. تو آپ کی ایکٹیویٹی صرف بلڈ ڈونیشن تک ہی محدود ہے یا اس کے علاوہ بلڈ ڈونیشن کے علاوہ بھی ہم لوگ ایجوکیشن پہ بھی کرتے ہیں, ایجوکیشن فنڈس کے لیے, کیونکہ کچھ جو بچے جو پڑھنا چاہتے ہیں ڈیزرونگ ہوتے ہیں, ان کے اگر پیرنٹس جو ہیں وہ ولنگ نہیں ہے, نہیں کر سکتے یا نہیں ہے, تو وہ ان کو ہم لوگ جو ہیں ان کی ایجوکیشن میں ہیلپ کرتے ہیں, ڈونیشنس کرتے ہیں, کلاس وائز کرتے ہیں, سوسائٹیز وائز بنی ہوئی ہیں, تو ہم لوگ ان کو تعاون کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے رمضان میں راشن ڈرائیو کی الحمدللہ, اس کا بھی بہت اچھا ہوا, ہم نے گھر جا کے ان کو دیا جو ڈیزرونگ تھے, سفید پوش تھے. بالکل صحیح ہے. جیسا کہ آپ نے بھی کہا کہ ایک نے کی مطلب کہ ہم ویسے نارمل ڈیز میں کرتے ہیں تو اس کا ایک ہی ثواب ملتا ہے, رمضان میں وہ 70 گنا بڑھ جاتی ہے. بالکل جی, یہ ہمارے دونوں نوجوان, ہم ان کے لیے دعا گو ہیں, اور ہم بھی چاہتے ہیں کہ ہماری جو نوجوان نسل ہے وہ اگر اس طریقے سوچے گی, معاشرے میں موجود جو ہمارے یہاں مسائل ہیں اس کو اگر ختم کرنے کی کوشش کرے گی یا اس کے لیے کچھ نہ کچھ کرنے کرے گی, ظاہر ہے ان کو سپورٹ کی ضرورت ہے. ڈاکٹر صاحب, ایک سوال چھوٹا سا میں آؤں گا طاہر صاحب کی طرف اور پھر دعا کی طرف ہم پروگرام کلوزنگ کی طرف جائیں گے. یہ جو یعنی بلڈ دینے کا معاملہ, یہ روزے کی حالت میں دیا جا سکتا ہے, افطار کے بعد دیا جا سکتا ہے, رمضان میں اس کی کیا روٹین ہونی چاہیے؟ دیکھیں, جو جو بلڈ ڈونیشن والا جو معاملہ ہے, اس میں یہ ہے کہ ہر بلڈ ڈونیٹنگ جو سوسائٹی ہے یا پھر جو بھی آرگنائزیشن کام کر رہی ہے وہ اس سے پہلے اس کے سارے وائٹلس لیتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی بھی ڈونر ہے تو ڈونر کے سارے وائٹل لیے جاتے ہیں, جس میں آپ اس کا بلڈ پریشر دیکھا جاتا ہے, اس کا BSR دیکھا جاتا ہے, یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کو کوئی ایکٹیو انفیکشن تو نہیں ہے, کوئی وونڈ تو نہیں لگا ہوا, ٹھیک ہے, اس کو بخار تو نہیں ہے, کیونکہ بخار روزے کی حالت میں بلڈ دیا جا سکتا ہے. میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں کہ روزہ کیا ہے, روزہ صرف ہم کہہ رہے ہیں نا کہ روزہ ہے, بیسکلی اس نے 4:30 بجے یا 4 بجے ناشتہ کیا ہوا ہے نا بیسکلی. تو اگر سحری اور افطاری کا نام آپ چینج کریں تو سب کچھ کر سکتے ہیں, کہ صرف اگر وہ ایلیجیبلٹی کرائٹیریا میں پورا اتر رہا ہے, 17 سے 65 سال کا اس کی عمر ہے, اگر ویٹ اس کا 50 کلو سے زیادہ ہے, اگر اس کے BP وغیرہ وائٹلز وغیرہ سارے ٹھیک ہے, کوئی انفیکشس ڈیزیز وہ آلریڈی کیری نہیں کر رہا, تو یہ سارے اسکریننگ پہ پورا اترتا ہے تو دے سکتا ہے, بالکل دے سکتا ہے. بس یہ احتیاط کرنا ہوتا ہے کہ جب افطاری ہو جائے تو جو ہے نا مشروبات کا استعمال زیادہ کریں. یہ بات ہو رہی ہے ریحان صاحب کی طرف جانے سے پہلے میں علامہ صاحب سے پوچھنا چاہوں گی, مذہبی طور پر بھی لوگوں کو یہ بھام رہتا ہے کہ روزے میں چونکہ ظاہر خون دینا ہے, خون نکالا جائے گا, تو اس صورت میں روزہ ٹوٹ جاتا ہے, تو اس کے بارے میں بات کیجیے گا. جی نہیں, خون دینے کے حوالے سے یہ بالاتفاق خون دینے سے روزہ فاسد نہیں ہوتا. کچھ فقہا نے اس کو کراہت کا قول ضرور کیا ہے کہ کہیں کمزوری لاحق ہونے کی وجہ سے پہلے سے ظاہر بھوکا رہ رہا ہے, تو اگر ایمرجنسی نہیں ہے تو روزے کے بعد دینا یہ زیادہ اولا بات ہے. لیکن اگر کوئی ایمرجنسی ہے, زندگی بچانی ہے, تو پھر زندگی بچانا, ایک انسان کی زندگی بچانا ایسے ہے جیسے آپ نے ساری انسانیت کی زندگی بچانی. بالکل. ریحان صاحب, کلوزنگ ہو رہی ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے اسپیشلی ہمارے ہاں, کیونکہ نوجوان ہی نسل ہے,
مختلف طرح کے مسائل ہیں، لیکن اب ذرا سارے مسائل ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ گورنمنٹ ہی دور کرتی ہے. ذرا اگر ہم کلیکٹیو ایک اپروچ رہے گی تو ڈیفینیٹلی بہت سے ایشوز کو ہم جو ہے وہ ٹیکل کر سکتے ہیں. سر میں اس پروگرام کے حساب سے صرف یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ دیکھیں یہ خدمت کا ایک سفر ہے جو ہم کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے لوگ کر رہے ہیں جو پاکستان کے طول و عرض میں قائم ہیں. ہمارے تعلیمی ادارے ہوں، ہمارے مذہبی ادارے ہوں، ہمارے رفاہی ادارے ہوں، ہمارے ہاسپٹلز ہوں. ہمارا دکاندار بھی خدمت الخیر کا کام کر سکتا ہے اگر وہ کرنا چاہے. ہمارا رکشہ چلانے والا ٹیکسی ڈرائیور بھی. ایک تو خیر کی سوچ رکھیں، خیر والوں کے ساتھ جڑ جائیں، اور خیر کے میں سمجھتا ہوں جو انداز ہے وہ محدود نہیں ہے انسان کے لیے. وہ کسی کو پانی پلانا سب سے بہترین صدقہ جاری ہے. ایک تو یہ بات، اور دوسری بات یہ کہ جو لوگ صاحبان ثروت ہیں میری آواز سن رہے ہیں تو میں انہیں یہ دعوت دیتا ہوں کہ خدمت کے سفر میں ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں. جہاں پر آپ اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہیں تو یقیناً وہ خیر کا سفر ان یتیم بچوں کے لیے بھی ہونا چاہیے جو آج آپ کی امداد کے منتظر ہیں. آج وہ سندھ کے اندر ہم تو 1000 تک مکانات بنائیں گے پیچھے ہو جائیں گے، ہمارے ڈونرز بھی جواب دے جائیں گے. آج بھی سندھ کے اندر دیکھیں یہ 3 کروڑ 30 لاکھ لوگوں کی زندگی کا سوال ہے جو سیلاب سے متاثرہ ہوئے. وہ ہماری امداد کے منتظر ہیں، ہم نہیں پہنچ پا رہے ان تک. ہمیں آپ کے تعاون کی ضرورت ہے. اور 52,000 بچوں میں آپ کو پتا جو سرکاری اسکولز ہیں ہم وہاں کے بچوں کو ان کی فیملیز کو راشن دینے کے لیے بھی لوگوں سے ریکویسٹ کر رہے ہیں. تو آئیں اس خدمت کے سفر میں شامل ہو جائیں تاکہ اپنے لیے اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے لیے بھی جو ایک نیکی کا سامان ہے وہ بھلائی کی صورت میں آپ کو مل جائے. بالکل. اسی کے ساتھ خواتین حضرات ہمارے پروگرام کا جو ہے وقت بھی ختم ہو جاتا ہے. تمام مہمانوں کا شکریہ ادا کریں گے اور ساتھ ساتھ ہم مولانا صاحب سے جو ہے وہ گزارش بھی کریں گے. علامہ میثم احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے کہ دعا جو ہے وہ پروگرام کے اختتام پر دعا کے ساتھ ہم پروگرام کو کلوز کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی سیدنا و نبینا و مولانا محمد مختلف الملوان و تعاقب الاسران وتكرر الجديدان واستقل الفرقدان وبلغ روح سيدنا محمد وارواح اہل بیتہ منا تحیۃ و سلامہ. اے میرے کریم اللہ، جو لوگ تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کے تیرے فضل کا تجھ سے سوال کر رہے ہیں تو ان کی جھولیوں کو بھر دے. اے میرے کریم اللہ، روزے داروں کے روزوں کو قبول فرما. اے میرے کریم اللہ، قیام کرنے والوں کے قیام کو قبول فرما. سجدہ کرنے والوں کے سجدے کو قبول فرما. اے میرے کریم اللہ، من حیث القوم ہم سب کو شعور عطا فرما. اے میرے کریم اللہ، ہم سب کے زوال کو تو ترقی اور عروج میں بدل دے. اے میرے کریم اللہ، امت مسلمہ کی مدد فرما. ہم سب کو یہ شعور عطا فرما کہ ہم ترقی کے راستے پر چل سکیں، ہم تیرے اور تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چل سکیں. ہمیں صراط مستقیم کی دولت نصیب فرما، ہدایت عطا فرما. ہمارے روزے نمازیں قبول فرما. صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ.